کے برابر اس دنیا پر تشریف لے کر نہیں آیا کہ جو شان اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جہاں مومن کا مقام جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، وہاں ولی صالح کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ولی صالح کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں مجدد میعتو کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں مجدد میعتو کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں مجدد الف کے مقام کی انتہا ہوتی ہے۔ جہاں مقدد الف کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں قلندر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں قلندر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اوتاد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں اوتاد کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں کتب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں کتب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں غوث کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں 11ویں والے کے تاجدار غوث سکلین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں غوث سکلین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں تابعیت کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں تابعیت کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اویس کرنی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں اویس کرنی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں صحابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں صحابی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں شیش کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہاں سارے کے سارے جتنے بھی آئے رسول، کتب، غوث، ابدال اس دنیا پر جتنے بھی تشریف لے کر آئے، سارے کے سارے ایک پلڑے کے اندر اگر اکٹھے کر کے رکھ دیے جائیں تو دوسرے پلڑے کے اندر میرے نبی کی ظلم کا ایک منہ مبارک رکھ دیا جائے تو پھر بھی میرے نبی کی شان کے برابر ہے۔ رب تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو اتنی شانیں عطا فرمائی کہ جتنے بھی رسول، کتب، ابدال، پیغمبر، غوث جتنے بھی اس دنیا پر تشریف لے کر آئے، سبھی کو اگر اکٹھا کر کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر میرے محبوب کی زلف کا ایک منہ مبارک رکھ دیا جائے تو پھر بھی میرے نبی کی شان ہے۔ اتنی شانیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جس وقت محبوب کریم علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ فرماتی ہیں کہ میں محبوب کریم علیہ السلام آپ کو لٹا دیتی ہوں، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر ایک کمبل اوڑھ دیتی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ اب میں اپنے لال کی زیارت کروں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میں نے محبوب کریم علیہ السلام آپ کے چہرے مبارک سے اس کپڑے کو ہٹایا، میں دیکھتی کیا ہوں کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ کے لب مبارک جو ہے حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہوگی، پریشان ہوگی، معاشرہ کیا، وجہ کیا؟ ابھی تو یہ لال جو ہے، ابھی تو یہ بچہ جو ہے دنیا پر تشریف لے کر آیا ہے، اس بچے کے لب مبارک جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں، ان لبوں کے اندر حرکت آ گئی ہے، جنبش آ گئی ہے۔ وجہ کیا؟ ابھی تو یہ بچہ دنیا پہ تشریف لے کر آیا ہے۔ سنیو، جملہ سنو گے تو تڑپ کے رہ جاؤ گے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے جب ادب مبارک جو ہے
حرکت کر رہے تھے، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے اپنا کان جو ہے وہ حضور کے لبوں کے قریب کیا، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت بھی یہی آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لی وقدر، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ محبوب کریم علیہ السلام دنیا پر تشریف لے کر آئے، اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی۔ محبوب کریم علیہ السلام جوانی کے عالم میں آئے، پھر بھی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا۔ اگر حضور اپنے اشاروں میں بیٹھے پھر بھی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا۔ اگر محبوب اب کسی غیروں کے اندر بیٹھتے ہیں پھر بھی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر میرا محبوب اگر غار کے اندر بھی چلا جائے، غاروں کے اندر بھی میرے محبوب نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہے۔ اگر میرا محبوب جوانی کے عالم میں آئے پھر بھی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہے۔ اگر میرا محبوب اپنے مزار میں بھی گیا ہے، مزار میں بھی جا کے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ نے اپنی امت کے لیے ہر وقت بخشش کی دعائیں کی ہے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کے نبیوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا کر بھیجنا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جس کے امتی ہونے پہ ناز نبیوں نے کیا تھا، آج ہم اس نبی کو امتی بن کر دنیا پہ تشریف لائے۔ اتنی شان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اس محبوب کے امتی ہونے کی وجہ سے۔ اتنا محبوب کریم علیہ السلام آپ نے ہر وقت اپنی امت کو یاد کیا۔ آئیے حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے درۃ الناصحین، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام جب آپ جوانی کے عالم میں آئے تو ایک مرتبہ بیٹھ کر روئی جا رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک نہیں بلکہ آپ کا کرتا مبارک جو ہے وہ بھی آنسوؤں کے ساتھ بھیگ جاتا ہے، اتنا روئے۔ اب تعالیٰ نے جبریل کو آواز لگائی، میں یا جبرائیل، جبریل حاضر ہوئے، فرمایا جی رب جلیل، فرمایا اے جبریل جاء الی النبی فقال یقرؤک السلام، اے جبریل جاؤ میرے یار کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جا کر میرا سلام عرض کر۔ جبریل محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ رب سلام بھیج رہا ہے، رب پوچھ رہا ہے کہ محبوب آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل میں اپنی امت کی خاطر رو رہا ہوں۔ جبریل میری امت بڑی گناہگار ہے، میری امت بڑی سیاہکار ہے، اے جبریل میں اپنی امت کی خاطر رو رہا ہوں۔ جبریل پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، یا باری تعالیٰ تیرا محبوب اپنی امت کی خاطر رو رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں فوراً چلے جاؤ، جا کر فرما دے وَيَقُولُ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، فرمایا کہ محبوب کو فرما دے اے محبوب اگر امتی آپ کا ہو وہ مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، اور اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی بخشش فرما دوں گا۔ جبریل علیہ السلام محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا فَيَقُولُ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، فرمایا محبوب اگر آپ کا امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی بخشش فرما دوں گا۔ محبوب کریم علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل آئے، فرمایا جبریل میرا امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ نہیں کر سکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جبریل پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، فرمایا یا اللہ بھی تیرا محبوب خوش نہیں ہوا، فرمایا جبریل میرے یار کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے محبوب سے فرما دے کہ اے سنے اگر آپ کا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے
میں اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی بخشش فرما دوں گا۔ جبریل علیہ السلام محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی بخشش فرما دوں گا۔ محبوب کریم علیہ السلام پھر بھی خوش نہیں ہوئے، آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل آئے۔ کہا جبریل، اگر میرا امتی مرنے سے 1 مہینہ بھی پہلے توبہ نہیں کر سکے گا تو کیا ہوگا؟ جبریل پھر واپس چلے گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا۔ پھر 1 ہفتے کی بات آ گئی، 1 ہفتے کے بعد پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام پھر بھی خوش نہیں ہوئے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا فَيَقُولُ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ يَوْمٍ، میں کہ محبوب کریم علیہ السلام سے فرما دے کہ اگر آپ کا امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی بخشش فرما دوں گا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے، آ کر کہا، محبوب کریم علیہ السلام پھر بھی خوش نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آج جبریل، میرا امتی اگر مرنے سے 1 دن بھی پہلے توبہ نہیں کر سکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جبریل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، پھر میرے یار کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جا کر فرما دے فَيَقُولُ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ، اے محبوب، آپ کا امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ نہیں کر سکا، مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ نہیں کر سکا، مرنے سے پہلے 1 ہفتہ بھی پہلے توبہ نہیں کر سکا، 1 دن میں پہلے توبہ نہیں کر سکا۔ محبوب پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ محبوب امتی آپ کا ہو، مرنے سے اگر 1 گھڑی پہلے توبہ کر دے گا، اس وقت بھی میں اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی بخشش کروں گا۔ 1 گھڑی بساعة، فرمایا فَيَقُولُ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ، فرمایا محبوب امتی آپ کا اگر 1 گھڑی پہلے اگر توبہ کر لے گا تو میں پھر بھی اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی بخشش فرما دوں گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام پھر بھی خوش نہیں ہوئے۔ سنیے، دیکھو محبوب نے اپنی امتیوں کو کیسے یاد رکھا۔ آج ہم اپنے محبوب کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر میرا امتی مرنے سے 1 گھڑی بھی پہلے توبہ نہیں کر سکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جبریل علیہ السلام پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں پھر چلے جاؤ، جا کر فرما دے محبوب اگر آپ کا امتی مرنے سے 1 گھڑی پہلے توبہ نہیں کر سکے گا، سنیا یہ جملہ سننے والا ہے، اس کو سن کے طلب کرا جانا، اتنا یہ جملہ اچھا ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا اے محبوب امتی آپ کا ہو اور مرنے سے پہلے 1 گھڑی بھی توبہ نہ کر سکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ محبوب آپ کا امتی بول نہ سکتا ہو، حرکت نہ کر سکتا ہو، وہ موت کے کشمکش کے اندر آ جائے، اس کی روح الگ تک آ جائے، وہ بول بھی نہ سکتا ہو، حرکت بھی نہ کر سکتا ہو، وہ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر بس شرمندگی کا اظہار کر دے، اس وقت بھی میں اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی بخشش فرما دوں گا۔ جبریل علیہ السلام کی محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میں یا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امتی آپ کا ہو، 1 گھڑی بھی مرنے سے پہلے توبہ نہیں کر سکیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ بول بھی نہ سکتا ہو، حرکت بھی نہ کر سکتا ہو، فرمایا کہ وہ موت کے کشمکش کے اندر آ جائے، اس کی روح حلق تک آ جائے تو پھر اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر بس شرمندگی کا اظہار کر لے اور اس وقت بھی اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی بخشش فرما دے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اتنا اپنی امت کو یاد رکھا تاکہ امتی کو اگر 1 کانٹا لگ جائے، کانٹا جس کو بولنا ہے، 1 کانٹا لگ جائے، اس کانٹے کی تکلیف امتی کو بعد میں ہوتی ہے، پہلے گنبد خضرا کے اندر میرے آقا کریم کو ہوتی ہے۔ آخری حدیث پاک اس کے بعد اجازت، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کے چچا زاد بھائی جناب حضرت فضل ابن عباس
حضور علیہ السلام جب آپ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کو اٹھا کر جب مزار کی طرف لا رہے ہیں، قبر کی طرف لا رہے ہیں، حضرت فضل بن عباس قبر کے اوپر بیٹھ کر روئی جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب لے کر آئے تو قبر کے اندر رکھنے لگے تو حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں، کیا فضل بن عباس آج رونے کا فائدہ کوئی نہیں، تیرے پاس آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہیں، پھر پتہ نہیں تجھ کو محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت ہو یا نہ ہو، آخری لمحات ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی آخری مرتبہ زیارت کر دے، حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کو قبر مبارک کے اندر رکھا گیا نا تو میں محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے قبر کے اندر اتر گیا، مجھے حضور علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری تو شفاعت واجب ہے۔ جس بندہ نے اگر کوئی بندہ زیارت کرے اس کے اوپر تو شفاعت واجب ہے۔ مجھے ذرا آپ کو خود بتائیں کہ جو زیارت کرے اس کے اوپر تو شفاعت واجب ہے۔ حضرت فضل بن عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کی صرف زیارت نہیں کی بلکہ آپ تو قبر کے اندر اتر گئے ہیں، تو اسے فضل بن عباس کا کیا مقام ہوگا؟ اور فرماتے ہیں کہ پھر میں قبر کے اندر اتر گیا، محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ میں نے قدموں کی طرف شروع کی، زیارت کرتے کرتے جب میں حضور کے چہرے کی طرف پہنچا تو میں اس کپڑے کو ہٹایا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ کے لب مبارک جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس فرما رہے ہیں کہ میں دیکھا کہ حضور کے لب مبارک جو ہیں حرکت کر رہے ہیں، ان لبوں کے اندر جنبش ہے، حرکت کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما دیا ہے، آپ کے لب مبارک جو ہے وہ پھر بھی حرکت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے لبوں کے اندر جنبش آ جاتی تھی، حرکت آ جاتی تھی، فرمایا کہ اس وقت کائنات کے اندر برکت آنے والی ہوتی تھی۔ اب ظاہری بات ہے محبوب کریم علیہ السلام کے لب مبارک جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں، کائنات کے اندر برکت آنے والی ہے۔ حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کان اپنا جو ہے وہ حضور کے لبوں کے قریب کیا، سنیا جملہ سن کے تڑپ جائے گا، فرمایا کہ اپنا کان حضور کے لبوں کے قریب کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت بھی مجھے یہی آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لی امتی، کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ فرمایا کہ یا اللہ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ جب دنیا پہ تشریف لے کر آئے اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا۔ محبوب کریم علیہ السلام جب جوانی کے عالم میں آئے پھر بھی امت کے لیے بخشش کی دعا، جب آپ اشاروں میں بیٹھے پھر بھی امت کے لیے بخشش کی دعا، اگر پیاروں میں بیٹھے پھر بھی امت کے لیے بخشش کی دعا، اگر میرا محبوب اگر غیروں میں بیٹھا ہے پھر بھی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اگر میرا محبوب غاروں میں گیا ہے پھر بھی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اگر میرا محبوب اپنے میزار میں بھی گیا ہے پھر بھی امت کے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ رب اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو حضور علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔